بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رجب سن 6 ہجری میں حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر لشکر بنا کر ان کی ماتحتی میں 8 یا 12 مہاجرین کا ایک جتھا روانہ کیا۔ دو آدمی ایک ایک اونٹ پر سوار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو لفافے میں ایک مہر بند خط دیا اور فرمایا کہ 2 دن سفر کرنے کے بعد اس لفافے کو کھول کر پڑھنا اور اس میں جو ہدایات لکھی ہوئی ہیں ان پر عمل کرنا۔ جب حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خط کھول کر پڑھا تو اس میں یہ درج تھا کہ تم طائف اور مکہ کے درمیان مقام نخلا میں ٹھہر کر قریش کے قافلوں پر نظر رکھو اور صورتحال کی ہمیں برابر خبر دیتے رہو۔ یہ بڑا ہی خطرناک کام تھا کیونکہ دشمنوں کے عین مرکز میں قیام کر کے جاسوسی کرنا گویا کہ موت کے منہ میں جانا تھا، مگر یہ سب جاں نثار بے دھڑک مقام نخلا میں پہنچ گئے، اور عجیب اتفاق کہ رجب کی آخری تاریخ کو یہ لوگ نخلا میں پہنچے اور اس دن کفار قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ آیا جس میں عمر بن الحضرمی اور عبداللہ بن مغیرہ کے 2 لڑکے عثمان اور نوفل اور حکم بن کیسان وغیرہ تھے، اور اونٹوں پر کھجور اور دوسرا مال تجارت لدا ہوا تھا۔ امیر سریہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اگر ہم ان قافلے والوں کو چھوڑ دیں تو یہ لوگ مکہ پہنچ کر ہم لوگوں کی یہاں موجودگی سے مکہ والوں کو باخبر کر دیں گے اور ہم لوگوں کو قتل یا گرفتار کرا دیں گے۔ اگر ہم ان لوگوں سے جنگ کریں تو آج رجب کی آخری تاریخ ہے، لہٰذا شہر حرام میں جنگ کرنے کا گناہ ہم پر لازم ہوگا۔ خیر آخرکار یہی رائے قرار پائی کہ ان لوگوں سے جنگ کر کے اپنی جان کے خطرے کو دور کرنا چاہیے، لہٰذا حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسا طاق کر تیر مارا کہ وہ عمر بن الحضرمی کو جا لگا اور اسی تیر سے وہ قتل ہو گیا۔ عثمان اور حکم کو ان لوگوں نے گرفتار کر لیا جبکہ نوفل بھاگ نکلا۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ اونٹوں اور ان پر لدے ہوئے مال و اسباب کو مال غنیمت بنا کر مدینہ لوٹ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس مال غنیمت کا 5واں حصہ پیش کیا۔ یہ روایت زرقانی علی المواہب میں ہے۔ جو لوگ قتل یا گرفتار ہوئے وہ بہت ہی معزز خاندان کے لوگ تھے۔ عمر بن الحضرمی جو قتل ہو چکا تھا وہ دراصل عبداللہ حضرمی کا بیٹا تھا، اور وہ پہلا کافر تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اور جو لوگ گرفتار ہوئے یعنی عثمان اور حکم، ان میں سے عثمان تو مغیرہ کا پوتا تھا جو قریش کا ایک بہت بڑا رئیس شمار کیا جاتا تھا، اور جبکہ حکم بن کیسان عمر بن مخزومی کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اس وجہ سے اس واقعے نے تمام کفار قریش کو غیظ و غضب میں آگ بگولا بنا دیا، اور خون کا بدلہ خون لینے کا نعرہ مکہ کے ہر کوچہ و بازار میں گونجنے لگا، اور در حقیقت غزوہ بدر کا معرکہ اسی ہی واقعے کا رد عمل ہے۔ تاریخ طبری میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جنگ بدر اور باقی تمام لڑائیاں جو کفار قریش سے ہوئیں ان سب کا بنیادی سبب عمر بن الحضرمی کا قتل ہے، جسے حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ نے تیر مار کر قتل کر دیا تھا۔